اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اور اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے، تو اب تحویل قبلہ کی بات ہوتے ہوئے اب اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت کی تلاوت سنی ہے، آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے آیت کی تفسیر کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے علماء، بہت سے مفسرین ہمیں ملتے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک سے بڑھ کر ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے، لیکن آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کیسے کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر اس آیت میں بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو یہ پہلو ہے، آج اس پہ بات ہوگی۔ مثلا میں مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس میڈیسن کو کھانا کب ہے، کون کون سی ٹائم ہوں گے اس کو یوز کرنے کے، پھر کس طریقے سے کھانا ہے، آدھی گولی کھانی ہے، 2 کھانی ہے، 3 کھانی ہے، پھر دودھ کے ساتھ لینا ہے، چائے کے ساتھ لینا ہے یا پانی کے ساتھ لینا ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا تو آپ کنفیوز رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے لوگوں کو روح کی دوائی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس دوائی کو کھانا کیسے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ پہلو بھی بتایا ہے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس پہلو کو آج دیکھیں گے۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے اندر، رسولن ایک رسول، منکم جو تم میں سے ہی تھا، یتلو علیکم جو تلاوت کر رہا تھا یا جو تلاوت کرتا تھا، علیکم تمہارے اوپر، آیاتینا ہماری آیات، ویزکیکم وہ تمہارا تزکیہ کرتا تھا، ویعلمکم یا وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے نا، اس میں ماضی حال دونوں موجود ہیں، حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں، ماضی کا تو علیحدہ سے آئے گا نا۔ وَيُزَكِّيكُمْ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ رسول تمہیں وہ باتیں سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ہم سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھیں گے، کما ارسلنا، جیسے کہ اس نے تمہارے
اندر بھیجا۔ اب کما یہ پیچھے سے جڑتا ہے جیسے کہ، جیسے وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی تمہیں بنایا، پیچھے یہ بھی ذکر ہوا ہے نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے ہم ایسے ہی یا جیسے کہ یا وہ بھی اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے قبلہ تحویل ہوا، کیسے؟ جیسے رسول تبدیل ہوا۔ اتنے عرصے سے بنی اسرائیل کے اندر آ رہا تھا، 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کی دعا مانگی تھی، پیچھے چلیے ذرا، جہاں پر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا فیہم رسولا منہم یا وابعث فیہم رسولا منہم، مانگی تھی نا یہ دعا۔ تو 4000 سال بعد اب اللہ نے رسول بھیجا، وہ جو دعائے ابراہیم ہے۔ آپ دیکھیں 4 دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 4000 سال بعد اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر کس طرح قبول کی کہ وہ نبی ساری دنیا کے لیے، اس کی نبوت پوری دنیا پہ پھیل گئی، وہ ساری دنیا کے لیے نبی بن گیا۔ بیچ میں کتنے انبیاء آئے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کے بیچ میں کتنے نبی آئے ہیں، لیکن یہ وہ نبی ہے فیکم، تمہارے اندر، یعنی یہ وہ نبی ہے جس کا سب کو پتا تھا، جس کے لیے یہ یہودی مدینہ میں آئے تھے، جس کے لیے انہوں نے پورا ایک پلیٹ فارم تیار کیا تھا، بات بات پہ کہتے تھے جب وہ آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہوں ہاں بھئی ایک اچھا لیڈر آنا چاہیے، وہ اچھا لیڈر آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اچھا لیڈر آئے گا تو وہ ہو جائے گا، جب وہ آئے تو ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم ایسے کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ جب حالات بدلیں گے، جب حالات بدلیں گے، حالات بدلے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھی ٹیچر آئے گی تو ہم یہ سیکھیں گے، اچھی ٹیچر آئے گی تو ہم وہ کریں گے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ نبی پاک ہر وقت ان کی منہ پہ یہی بات ہوتی تھی، جب وہ آئے گا، جب لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو آج تو تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو نا، جب وہ نبی آئے گا پھر ہم تمہیں ہر بات کا جواب دیں گے۔ لیکن جب نبی آیا تو اول کافرین بھی ہی بن گئے، اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے بن گئے۔ تو کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے اس نے تمہارے اندر رسول بھیجا ایسے ہی اس نے قبلہ تبدیل کیا ہے۔ سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کا رسول اور اس رسول کا قبلہ، یہ ہے سینٹرل پوائنٹ جو مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے رسول کی تبلیغ، رسول کی بعثت کے جو مقاصد بتائے ہیں وہ پہلے بھی ہم ان پر بات کر چکے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کے سلسلے میں یتلو علیکم آیاتنا، پہلی بات یہ کہ کوئی رسول خود سے نہیں آیا، سارے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر یتلو علیکم آیاتنا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيكُمْ اور تم تزکیہ نفس کرنا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتے رہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ فزکس ہے، بائیو ہے، کیمسٹری ہے، میتھس، کمیونیکیشن، کیا چیز ہے وہ جو ہم نہیں جانتے اور رسول نے سکھائی ہے؟ وہ رسول نے سکھایا ہے کہ جو ایمان، یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر، دشمن غار کے دہانے پہ آگے کھڑے ہو جاتا ہے، غار کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب کیا کریں، دشمن تو ہمارے سر پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پہ سکھایا، یقین پختہ کیا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے لیکن پھر بھی یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جو رسول دے رہا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر موقع پر صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کرنے والے، ہر موقع پر صحابہ اکرام کو اس طرح سے سکھانے والے کون تھے؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، صحابہ اکرام اپنے خندق کی کھدائی کرتے ہوئے، اپنا
پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت ہے، کمر پہ پتھر باندھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر تو 2 پتھر باندھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، کدال اٹھاتے ہیں، وہ پتھر جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا ہوتا خود توڑتے ہیں، اور ایسے موقع پر جبکہ بھوک اور پیاس سے یہ عالم ہے، فاقہ کشی کے موقع پر ان کو خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں، ایک وہ لگاتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ کدال ہے، اس کی ایک ٹھوکر لگاتے ہیں پتھر پر، ایک ضرب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ایران فتح ہو گیا، دوسری لگاتے ہیں کہتے ہیں شام فتح ہو گیا، تیسری لگاتے ہیں کہتے ہیں یمن فتح ہو گیا۔ اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ قضائے حاجت، منافقین جو تھے بیچ میں، وہ کہتے ہیں قضائے حاجت کے لیے جا نہیں پا رہے، اتنا خوف ہے، اور یہاں بیٹھے یہ لوگ ایران اور روم کو فتح کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول یہ خوشخبریاں دے کے ان کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں کہ اللہ پر اتنا پختہ ایمان اور توکل ایسا کہ بھوک اور فقر و فاقہ کے اندر بھی اللہ پر ایسا یقین کہ وہ تمہیں بڑی بڑی سلطنتوں سے نوازنے والا ہے، وہ دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے۔ اور جب اس طرح کا توکل ہوتا ہے تو پھر اللہ کرتا ہے، ڈھیر کرتا بھی ہے۔ صحابہ کرام جب عظمت و استقلال کے پہاڑ بن گئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا، وہ حیران پریشان ہوتے تھے کہ یہ جن کی تلواروں کی میانیں نہیں ہیں، گندے کپڑوں کے اندر انہوں نے اپنی تلواریں رکھی ہوئی ہیں، آئے ہیں یہ روم اور ایران، ایسے ہی ہے نا جیسے آج امریکہ ہو، جاپان ہے، کینیڈا ہے، بڑی بڑی سیویلائزڈ سٹی ہیں، اور مسلمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے، فلسطین کے بچے اٹھ کے کہیں کہ جی فلسطین کے مجاہدین گئے، ہم نے ان کو فتح کرنا ہے، ایسے ہی تھا بالکل، اور عزم اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ انہوں نے کیا یہ سب کچھ، اور اللہ نے مدد کی۔ پھر ایک موقع آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر کا زمانہ تھا، قحط سالی کا دور شروع ہو گیا، قحط سالی بڑھ گئی مدینے کے اندر، بڑے برے حالات ہو گئے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہوا، اور اہل مدینہ بھوک اور پیاس کا شکار ہوئے، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت عمر نے کیا کیا جی، انہوں نے غیر مسلم حکمران سے مدد طلب کی، اور غیر مسلم تو تب بڑے خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ہم سے مدد مانگی ہے، اور تب وہ مدد بھی کرتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ ہمارے انڈر آئیں، ہم ڈومینیٹ ہوں ان پر، ہم غالب ہوں ان پر، غلبہ اور تسلط چاہتے ہیں، اسی لیے چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ آئیں، ہماری مدد، ہم سے مدد مانگے اور ہمارے انڈر ہوں۔ خیر اس بادشاہ نے قافلہ بھیجا غلے کا، اور اتنا غلہ بھیجا، کہتے ہیں ایک اونٹ مدینے میں تھا اور ایک مطلب اس سرحد پر تھا، اتنا زیادہ، ایک سرحد پہ تھا اور ایک مدینے کے اندر آ گیا تھا، اتنا قافلہ اس نے بھیجا راشن اور سامان۔ لیکن کیا ہوا کہ 8 دن بعد ہی وہ راشن ختم ہو گیا۔ اب ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور انہوں نے صرف 2 الفاظ کہے کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے۔ اب اس صحابی نے آ کر حضرت عمر فاروق کو اپنا خواب سنایا۔ اب حضرت عمر بڑے پریشان، شورا بلائی، تمام صحابہ اکرام سب کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کچھ نہ کچھ میرے سے غلطی ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں، دیکھو کہاں غلطی ہوئی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے بتایا کہ آپ نے سنت طریقہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے نماز استسقاء پڑھنے کی بجائے آپ نے غیر مسلم حکمران سے مدد مانگی ہے۔ تو فوراً حضرت عمر کو سمجھ آئی کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور مدینہ میں پھر اعلان کیا، نماز استسقاء پڑھی گئی، اور جیسے ہی نماز استسقاء پڑھی، مدینے میں جل تھل بارش، اور پھر ہر طرف سبزہ، اور پھر ہریالی، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ اللہ جب اپنی مدد کرتا ہے، اللہ جب اپنا کرم کرتا ہے، اپنی نوازشیں کرتا ہے، تو پھر کوئی آپ کی کتنا کو دے سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کتنا کو دے دے گا؟ کتنی کو آپ کی مدد کر دے گا؟ اللہ کی طرح کیا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط تھا نا، تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تب عمل بھی
اب دیکھیں نا، وہ فوراً حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر عمل تو خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال دیں گے تو وہ سخت ہو جائے گی، لیکن اگر گرم توے پہ ڈالیں گے تو روٹی فوراً نرم نرم روٹی آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو گرم توے پہ ڈال کے بھول جائیں گے تو وہ روٹی جل جائے گی۔ آپ ہانڈی گرم فل آنچ پہ رکھیں گے اور بھول جائیں گے تو وہ جو ہے آنچ اتنی ہی رہنے دیں گے تو ہنڈیا بھی جل جائے گی۔ تو اس گرم فلیم کو پھر ہم لو کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایکول رہے۔ ایسے ہی اپنے ایمان کو گرم کرتے رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، ہم ایسی محفلوں کا حصہ بنتے رہیں، ہم ایسے پروگرام سنتے رہیں، ہم ایسی محفلوں میں جاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چاند کی طرح۔ کبھی چاند جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، کبھی 14ویں کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے مومن کا ایمان۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا جو ہے ایمان 14ویں رات کے چاند کی طرح رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے ساتھ جڑے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ اگر تمہارا ایمان ہر وقت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو تو پھر تو فرشتے آئیں تمہارے بستروں میں تم سے سلام کرنے کے لیے، یعنی کہ تم اتنے اچھے ہو جاؤ۔ تو اسی لیے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی تر و تازگی کے لیے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، بعثت کا جو پہلو آج ہم نے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اس دین کو سمجھیں بھی اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں کہ یہ جو دعا اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے قرآن کی صورت میں، اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہمیں اپنی روح کو صحت یاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالیٰ۔